حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزقية والجود التقوية والنقابة النقبية والحيبة العسكرية والغيبة القائم آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام محمد وقال السلام بني الإسلام على 5 أشياء على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية قال زرارة أي شيء من ذلك أفضل قال الإمام عليه السلام الولاية أفضل اللهم صل على محمد وعلى محمد سب سے پہلے تو آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور میں نے کہا ہے کہ آپ قدم جب بڑھائیں حسین کے لیے گھر سے نکلیں تو حسین کے لیے اپنی نیت کریں حسین کے لیے اور ہر قدم آپ جب بڑھائیں تو یہ سوچیں کہ میں جا رہا ہوں حسین کے لیے تو اس قدم کے نیچے آپ کو وہ فرشتہ پر بچھا دے گا کہ جس کے بچھانے کی ہماری اوقات نہیں جب حسین کا قدم ہے ضمن میں اب کہتا چلوں جیسا کہ جمعہ میں اعلان ہوا تھا یہ اشراف ایمان فاؤنڈیشن نجوی ہاؤس کی طرف سے ہے اور اس اشرے کی پہلی مجلس ہے جس کا عنوان اسلام کی 5 بنیاد اور پھر راوی نے پوچھا 5 میں افضل کیا ہے تو مولا نے کہا ولایت افضل۔ غور کرنے والی بات ہے کہ حالات حاضرہ کو ہم دیکھ رہے ہیں تو اس سے ہم کو ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ بات سامنے آ گئی کہ یزید جیسا منافق لعنتی تمام معاملات کو لے کے یہ سوچ رہا تھا کہ نیا اسلام بنا کے پیش کریں گے لَيْبَتِ الْحَاشَمُ بِالْمَلْكِ فَلَا خَبَرُ جَا وَلَا وَحْيٌ نَزَلَ۔ یزید نے کہہ دیا کہ یہ محمد اور محمد کا بنایا ہوا ہے پروپیگنڈا ہے، نہ کوئی وحی آیا، نہ کوئی دین آیا، نہ کوئی اسلام آیا۔ سوچئے ایک حاکم جو حکومت پہ ہو، اخبار اس کا ہو، نیوز اس کا ہو، میڈیا اس کا ہو، اخبار اس کا ہو، اگر یہ بات پھیلتی چلی جاتی کہ نہ کوئی خبر نہ کوئی وحی تو نہ ہم نماز پڑھنے والے ہوتے، نہ شیعہ ہوتے، نہ متدین ہوتے، نہ شریف ہوتے۔ کمال یہ ہے کہ ذلیل لوگوں سے بچا لیا حسین نے، ذلیل لوگوں سے بچا لیا۔ آج کم سے کم نماز الگ ہے لیکن اپنی اپنے سب جگہ یہ پتا ہے سب کو کہ حسین والی نماز کون سی ہے، حسین والا روزہ کون سا ہے، حسین والا حج کون سا ہے۔ اسی طریقے سے زمانہ یہ کہتا تو سنیں گے آپ، واقعی اس کو تجربہ کریں گے۔ جب لوگ بڑے ہوئے لوگ یہ کہتے تھے کیا بات کر رہے ہیں آپ، کیسی شیعہ من گھڑت کہانی بناتے ہیں کہ ظلم و ستم اتنا ہو گیا، مدینے والے نہیں بولے، ظلم و ستم اتنا ہو گیا، صحابہ نہیں بولے۔ یہ باتیں صرف پکی جاتی تھی کہ نہ شیعہ سے ہی کہتے ہیں اتنا ظلم ہو جائے گا
بتا دیا کہ ذلیل نسل بھی ہوتی ہے، وہ ذلیل ہوتی ہے، ظلم ہوتے ہوئے علی والے دیکھ نہیں سکتے، باقی سب تماشا بن کے دیکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا ولی۔ اور ایک چیز اور سمجھ میں آ گیا ہے، ہم ایک مسدس کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا اس میں کہ آ گیا جانشین نبی آ گیا اپنا خدا کہہ دیا، آ گیا، اس نے جرم کہا تھا کہ ظلم دنیا میں جب بھی بڑھا ہے، دنیا میں جب بھی بڑھا ہے، بڑھ کے آزادار نے یہ کہا ہے اس کو روکنے بس ماتمی آ گیا۔ کیا کہا؟ جب انسان ماتم کرتا ہے تو ماتم کا آپ دیکھیں گے جذبہ ہے وہ۔ کل کوئی وہاں کہہ رہا تھا کہ رونا نہیں چاہیے، ارے بابا آپ ڈاکٹر ہیں، اگر آپ کا بچہ آ کے نہیں روئے گا تو آپ رونے لگیے گا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ آپ رونے لگیے گا، کتنا محنت سے آپریشن کیا، بچہ تو جاگے نہیں، آپ دیکھیے یوٹیوب پہ بچے کو مارتے ہیں۔ یہ اور لوگ ہیں جو مار مار کے روتے ہیں، ہم مر مر کے روتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اس لیے کہ یہ رونا جو ہے نا ہمارے ورثے میں آ گیا ہے۔ مولا کے لیے لوگ سوچتے ہیں کہ مولا آپ کی بے کسی، آپ کا غربت، اور ہم شکر ادا کریں۔ واقعی شاید میں اپنے ماں باپ کو دعائیں دیں، بزرگوں کو دعائیں دیں، علماء کو دعائیں دیں کہ شہزادی شکریہ، ہم ماتم کرنے والے ہیں، شام و کوفہ کا تماشا دیکھنے والے نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، جہاں پر ہم آپ آیت اللہ خامنہ سے نہیں ملے، سلامت رہیے، آپ نہیں ملے، لیکن ان کے لیے جو جذبہ ہے، جو پروگرام میں کرنا ہے، سوچتے رہتے ہیں انہوں نے، ہم نے، بچوں نے آیت اللہ خامنہ کو نہیں دیکھا، لیکن ان کے لیے اٹھ گئے۔ کمال یہ ہے کہ مدینے نے رسول کے کاندھے پہ حسین کو دیکھا، کیا بات ہے۔ نماز کی حالت میں پشت پہ دیکھا، خود اپنی کتاب میں لکھا پیغمبر چلتے تھے، پیغمبر کا ظلم پکڑے رہتے تھے۔ سوال یہ اٹھتا ہے جس کا ظلم محمد پکڑے ہوا تھا اس کا تم نے پیر کیوں نہیں پکڑا؟ کیا بات ہے۔ تم نے جانے دے دیا۔ تو یہ زمانہ ہے، زمانہ بتاتا ہے کہ گھبرائیے نہیں، ہر دور میں حق والے اکیلے رہتے ہیں اور کم رہتے ہیں، لیکن کم ہو کے بھی بڑے بڑے تعداد کو بتا دیتے ہیں کہ کم ہونا کوئی بات نہیں ہے، کردار اچھا ہونا کوئی بات ہے، کردار پورا ہونا کوئی بات ہے، کردار تو ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں اس چیز کو، یہ بہت بڑی بات ہے، میں نے کہا یہ بات حقیقت ہے۔ نیوز میں، میڈیا میں، اخبار میں سامنے والا کے نہیں بولے گا، ڈر سے سماج میں رہنا ہے۔ آپ اسحاق مدنی صاحب کی ویڈیو کرنے کی اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، اب میں ایسے اہل سنت کو دعائیں دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں شیعہ کے مقابلے کے علماء ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اب آپ سوچیے، غور کرنے والی بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کے ہم پایا برابر کے علماء ہمارے پاس نہیں ہیں، تو اس لیے نہیں ہے جب شیعہ کے جیسے آپ کے پاس اہل بیت نہیں ہیں، چاہیے، اس لیے کہ پودا اچھا تب اگے گا جب جڑ کمال کا ہو۔ آپ کو حسین ملا ہے، اور جن کو نہیں ملا ہے وہ سمجھ جائیں کہ حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے، کہیں ببول کے اوپر گلاب ہوتا ہے۔ تو آیت اللہ خامنہ اتحاد کا پیغام دے رہے ہیں، سب کے لیے ہیں، لیکن سوال ہوتا وہی شعر کہ خامنائی سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے، کہیں ببول کے اوپر گلاب ہوتا ہے۔ تو جس کے دل میں بغض کا کانٹا ہوگا، جس کے دل میں ڈالر کا کانٹا ہوگا، جس کے دل میں یورو کا کانٹا ہوگا، اس کو خامنہ نہیں ملے گے۔ جس کے سینے کو حسین کا ماتم ہوگا، زینب کی دعا ہوگی، زہرا کی تمنا ہوگی، خامنہ اسے ملتے ہیں۔ ایک درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یہ اشرا جس کا موضوع ہے 5 چیزیں، الاسلام علی 5 اشیاء، علی الصلاۃ، پہلی بنیاد جو اس اسلام کی ہے، کیونکہ ہر کوئی تو اسلام کو لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی اسلام کو بچانا ہے، اسلام کے لیے لڑ رہا ہے۔ وہ 2 اسلام ہے، ایک اسلام جو یزید دے کے گیا ہے، ایک اسلام جو حسین دے کے گئے۔
جو یزید دے کے گیا ہے اس میں ویسے ہی ہے، فتنہ فساد شراب خوری، یہی وجہ ہے کہ دوسرے مذہب والے اسلام پہ انگلی اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن جو اسلام حسین دے کے گئے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے اس میں قربانی ہے، اس میں وفا ہے، اس میں حیا ہے، اس میں امانت داری ہے، اس میں صداقت ہے، اس میں سچائی ہے، اس میں دیانت داری ہے، اور جو اس پہ چلتا ہے وہ ویسے ہی رہتا ہے۔ ورنہ آیت اللہ خامنہ اگر اسلام کے لڑے تو سعودی کیا ہے؟ پھر اور جو ممالک ہیں عمان وغیرہ وہ کیا ہے؟ سب تو بھائی پاسپورٹ پہ اسلامی لکھا رہتا ہے، لیکن وہ بھی وہی دور آ گیا ہے، ایک اپنے آپ کو آگے رکھے گا تاکہ اسلام بچے، اور ایک اسلام کو آگے رکھے گا تاکہ خود کو بچا دے۔ یہ دور چلتا رہے گا۔ اب اسی میں سے بنیاد ہے 5، پہلی بنیاد ہے نماز۔ اب آپ گھر بناتے ہیں، آپ نے بنایا نیا بھائی گھر، تو کیا کوشش کی آپ نے کہ میرا پایا جو ہے وہ ٹوٹ جائے، جلدی میں گھر ٹوٹ جائے؟ ایسا کوشش کیا؟ کوئی بھی عقلمند ایسا کوشش کرتا ہے کہ ہم ایسا گھر بنائیں کہ پایا کمزور ہو اور میرا گھر گر جائے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ آپ پہلا کام جب گھر بنانے جاتے ہیں تو کرتے یہ ہیں، کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا جو ہے وہ پیلر دو، اور پیلر کے بعد پھر مزدور آپ سے کہتا ہے کہ پیلر کے بہتر لنٹر بھی دیجیے۔ پیلر نیچے سے سنبھالے گا اور لنٹر آپ کو پیس سے۔ اسلام کی بھی 5 بنیاد، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے اور ولایت ہے۔ زرارہ نے کہا مولا یہ 5 بنیاد ہے، اس میں سب سے مضبوط کون سا ہے؟ قائد شیء من ذالک افضل، اس میں افضل کیا ہے؟ قال ولایت و افضل، ولایت سب سے افضل ہے۔ سمجھانے میں میں یہ کہہ دوں کہ نماز، روزہ، حج، زکات یہ پیلر ہے اور ولایت اس کا لنٹر ہے۔ کیا بات ہے! اگر گھر میں اطمینان سے رہنا ہے تو مضبوط لنٹر دیجیے۔ اچھا لنٹر اپنے آپ بن جاتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ لنٹر میں آپ کو مٹیریل دینا پڑتا ہے نا، بہترین مٹی، بہترین کمپنی کا سیمنٹ، بہترین کمپنی کا چھڑ، اس کے بعد چھڑ پتہ نہیں اس کے ماہر لوگ بتاتے ہیں۔ تو آپ کو بھی اسلام بنانا ہے، اسلام کی یہ بنیاد ہے، وہ اسلام میرا دین ہے، اس کو بچا کے رکھنا ہے، یہ لے کے جانا ہے۔ وہ آپ نماز کا اچھا پیلر بنائیں گے، روزے کا اچھا پیلر بنائیں گے، حج کا اچھا پیلر بنائیں گے، زکات کا اچھا پیلر بنائیں گے، پھر ان کے اوپر پیلر کو سنبھالنے کے لیے ولایت کا لنٹر دیں گے، تاکہ پیلر جو ہے اس کو ایک دوسرے سے ملا کے کوئی رکھے، نماز روزے سے نہ بھاگ جائے، روزہ حج سے نہ بھاگ جائے، حج زکات سے نہ بھاگ جائے۔ ایسے ہی گھر بناتے ہیں آپ۔ اب آپ پہلی بنیاد، پہلا پیلر دینے چلے بھائی، تو آپ ہم سے دعا پڑھوا کے لے گئے بھائی، یہی نہ سوچا کہ گھر اچھے سے محفوظ رہے۔ پہلا پیلر، اس میں داغا، اس میں تار، اب تو لوگ پتہ نہیں سانپ کو چوڑ بھی دیتے ہیں کہ اور دن تک چلے۔ وہ یعنی انسان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ مضبوط پیلر۔ تو پہلی بنیاد جو ہے وہ کیا ہے؟ میں کام نہیں کر رہا کیا؟ ایک گروپ پڑھتے محمد پہلا پیلر آپ بنانے چلیں، بھائی اسلام لے کے آپ کو جانا ہے۔ محمد جو دین لے کے آئے وہ اسلام ہے، وہ محمد نے آپ کو دے دیا، اس کو بچائے رکھنا۔ جتنا بھی بوجھ اسلام پہ پڑے ٹینشن نہیں لینا، جتنے بھی مذاہب آ جائیں اسلام پہ زور دے ٹینشن نہیں لینا۔ اس لیے کہ آپ نے مہمان کو بلایا 50، وہ 50 مہمان 50 کو اور لے کے آ گئے، آپ کس کو بھگا دیجیے گا؟ بھگا نہیں سکتے، گھر مضبوط بنائیں گی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو کہنا پڑے کہ اسلام اتنا کمزور پیلر پہ ہے کہ زیادہ مجمع آ کے تو برداشت نہیں کرے گا۔ نہیں، اسلام تو حسین نے اتنا مضبوط بنا دیا ہے کہ صرف اسلام چھوڑ دیجئے، اپنے کربلا کے سرحد کو اتنا مضبوط بنا دیا کہ جتنے لوگ آ جاؤ، آنے بھر کی دیر ہے، زمین میں کمی نہیں ہے۔ ایک درود پڑھ دیں۔
اعتبار سے آپ اپنا اسلام لے کے جائیے گا، آپ اپنا اسلام لے کے جائیے گا. پہلی بنیاد آپ بنانے چلے نماز، کہ بھائی یہ اسلام کی ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے نماز. ٹھیک ہے، اب نماز پہلی بنیاد. الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے. 5 بنیاد اسلام کی، اس میں پہلے ہے نماز. اب نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے. آپ پلر بنانے چلے، تو پلر جب آپ بنانے چلے تو کیا کیا خریدا ہے نا بھائی؟ آپ نے پلر بنانا چاہا تو سیمنٹ خریدا، تو آپ نے کیا سوچا سیمنٹ خراب کمپنی کا کہ اچھی کمپنی کا؟ اچھی کمپنی کا. گھر ساتھ لے کے جائیے گا؟ نہیں، اسلام ساتھ لے کے جائیے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے وہ گھر جو ساتھ لے کے جائیے گا اس کا اور مضبوطی سے خیال رکھا جائے. تو اچھا سیمنٹ لیا، اچھی کمپنی کا، اور سنیں اچھی کمپنی کا رڈ لیا، اچھی کمپنی کا مٹیریل لیا. اس پہ لوگ کہتے ہیں دیوار نہ پھٹے تو اس میں کچھ اور ڈاکٹر فکسڈ ڈالیے، فلاں چیز ڈالیے. جو کہتا رہا آپ کرتے رہے. یہ سارا سامان لانے کا اگر مزدور آپ کو جو ہے وہ گدھا مزمل کی طرح مل جاتا تو مثال دے رہے ہے. تو آپ یہ بتائیے آپ کو غصہ اٹھتا کہ نہیں اٹھتا؟ ہم لوگ اپنا سامان خیر بتا کر. تو یہ بتائیے، آپ کو خود بتائیے، اچھا سیمنٹ دے دیا آپ نے، ارے بھائی اچھا سیمنٹ دے دیا، اچھا مٹی دے دیا، اچھا لوہا دے دیا، اور دونوں پڑتا آپ نے دے دیا، اور مزدور مثال کے طور پہ میں سے کسی کو لے لیا. وہ کتنا سیمنٹ پڑنا چاہیے پتہ ہی نہیں تھا اس کو، کتنا بالو پڑنا چاہیے تھا پتہ ہی نہیں، کہاں پہ رڈ پیلر ہو گیا ٹہرا. تو آپ کو غصہ اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا؟ کیوں غصہ اٹھے گا؟ بھائی کہیے گا تم بولے سیمنٹ اچھا لا کے دیا، تم بولے لوہا اچھا لا کے دیا، تم بولے بالو اچھا لا کے دیا. تو اس کو لوگ کہیں گے غلطی اس کی نہیں ہے، بنانے والے کو آپ نے نکما ڈھونڈ لیا. آپ نے بنانے والے کو نکما ڈھونڈ لیا ہے. تو اگر آپ اسلام کا ایک پایا نماز ہے، اچھا مٹیریل دینے کے بعد بھی ٹیڑھا بن گیا کیونکہ بنانے والا آپ نے ٹیڑھا ڈھونڈ لیا. تو نماز اسلام کی بنیاد ہے. اگر نماز اہل بیت سے لیے تو سیدھا سیدھا اسلام بنے گا، دوسرے سے لیے تو ٹیڑھا ٹیڑھا پایا بن جائے گا. سردی میں ہم نے وضو بھی کیا ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے. تو وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے تو کیا ہوا، یہ بھی تو اچھا سیمنٹ لا کے بھی تھا. ٹھنڈے میں وضو کیا، نماز پہلی بنیاد ہے. اور آپ بنیاد کو بنانے چلے تو آپ گئے سردی میں، آپ نے جا کے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا. پھر آپ جب وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو اللہ نے کہا رکو، کیا بنانے جا رہے ہو؟ کہا وہ اسلام کی پہلی بنیاد بنانے جا رہے ہیں، نماز. الصلاۃ عمود الدین، نماز کی پہلی بنیاد بنانے جا رہے ہیں. کہا تو یہاں نماز کی بنیاد بنانے سے پہلے، اسلام کی بنیاد نماز ہے تو نماز کو بنانے سے پہلے نماز کی بنیاد بناؤ. اور پھر اللہ نے آپ سے کہا کہ پانی لو، اور پانی لینے کے بعد وضو کرو. یہ وضو اس نماز کی بنیاد ہے جو اسلام کی بنیاد ہے. آپ جیسے وضو کرنے کے لیے آپ بیٹھے، بڑے پاک صاف دھو دھا کے، یا اصغر بھائی آئے کہتے بھائی ایسا ہے کہ آپ کی جو وضو ہے وہ ختم. ارے بھائی اب تو اسلام کی بنیاد نماز کو بنانے جا رہے تھے، پایا ایک اسلام کا پایا نماز بنانے جا رہے تھے، اس کی بنیاد وضو کی ختم ہو گئی تھی. جلدی کہاں کا کیوں؟ کہ جو پانی ہے نا، یہ منٹو بھائی کسی سے چھین کے لائے تھے. غصبی پانی تھا، غصبی پانی تھا. ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے آپ وضو کیا، باپ نے بدلا ہوا اکبر. ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے سردی میں وضو کیا. منٹو بھائی آگے بولے کہ پانی تو چھینا ہوا تھا، آپ کا وضو کیا ہوا؟ باطل ہو گیا. آپ اس سے اگر بنیاد اسلام بنائیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ باطل ہو جائے گا. پانی چھین کے لائے تھے، اس سے آپ بنیاد نہیں بنا سکتے. نماز محمد لائے تھے. کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ واہ واہ. نماز محمد لائے. محمد جس کو دے کے
جو ہے نماز محمد لائے. محمد نے کہا ہم جا رہے ہیں تو نبی اللہ نماز چھوڑ کے جا رہے ہیں. ارے یار حضور جاتے ہیں تو مولانا رکھ کے جاتے ہیں. بس نبی نے کہا نہ ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں, ہم سے نہیں کہہ رہا, ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. انی تعلق فی مستقلین کتاب اللہ ترتیب اہل بیت کی نماز میں سورہ قرآن سے پڑھنا, نماز اہل بیت سے لینا. کیا بات ہے. ہم نماز لائے ہیں, ہم اہل بیت کو سونپ کے گئے. خوب آپ علی کے پاس گئے, کہ مولا ہم کو نماز سکھا دیجیے. مولا نے آپ کو نماز پڑھنا شروع کیا. خوب زمانہ بدلا کہ انہوں نے عورت سے بھی نماز لے لیا. تو جب آپ اتنا سردی میں وضو کیا تو اللہ کہہ رہا ہم سب نہیں جانتے, تم چھینے ہوئے پانی سے کیے. تو اللہ سے کہیں گے خدایا ہم بھی تو نماز پڑھا, وہ تو 3 ٹائم پڑھتے تھے تو 5 ٹائم پڑھا. کہا پڑھا یہ معین نہیں کرے گا, جیسا دیا تھا ویسا پڑھا کے. کیا بات ہے. پھر آپ کہیں گا اللہ تو ہم کیا کریں, ہم کو تو ہمارے والوں نے ویسے ہی نماز دیا. تو اللہ کہے گا تم نے سب سے نماز لے کیوں لیا. ابھی آپ کو کوئی روڈ پہ پانی لا کے دیکھ لو تو آپ پانی لینے سے پہلے تحقیقات کریں گے کہ اس پانی سے میں وضو کروں گا, اس پانی سے نماز پڑھوں گا, وہ میرے اسلام کی بنیاد بنے گی. تو میرا پایا اگر کمزور ہوا تو میرا تو اسلام گر جائے گا. تو ہم دیکھیں گے کہ جو پایا اسلام کا بن رہا ہے, پانی لانے والا اسلام کو مانتا بھی ہے کہ نہیں. اسلام کا دشمن پانی لا کے دیتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن سے پانی لے کے آپ بنیاد بنانے جا رہے ہیں. آپ پہلے ہی بنیاد غلط ڈال رہے ہیں. خود اسلام میں نہیں ہے لیکن اسلام کا دشمن بھی نہیں ہے. اسلام میں نہیں ہے لیکن اسلام کا دشمن بھی نہیں ہے. دوسرا پہلو یہ ہے, چلیے بھائی منٹو بھائی آئے کہ کیسا ہے بھائی, ہم اجازت دیتے ہیں, ہم اجازت دیتے ہیں بنٹی بھائی آپ نماز پڑھ لیجئے, پانی جس سے ہم چھین کے لائے تھے اس نے اجازت دے دیا, تھوڑا سا راحت ملے گا, تھوڑا سا راحت ملے گا. محمد کا جو ایسا ہے بابا کہ کم سے کم ہمارا کلمہ پڑھتا ہے, ہمارا کلمہ پڑھتا ہے, تو نماز ہم لائے تھے تو پڑھ تو رہا ہے کم سے کم, تھوڑا سا راحت ملا. اللہ شکریہ محمد نے تائید کر دیا, کم سے کم نماز کم آتا. پھر جبریل کہیں گے لیکن ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے, ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. جیسے منٹو بھائی نے کہا کہ پانی کی اجازت مل گئی ہے آپ کر لیجئے, اتنے میں رزقی بھائی آئے کہیں کہ بھائی ایسا ہے نا, اجازت دینے سے کیا ہوگا, باہر میں کتا آیا تھا, وہ پانی میں زبان لگا کے چلا گیا, آپ نے نہیں دیکھا تو کیا ہوا, پانی ہو گیا نجیس, پانی ہو گیا نجیس. اس پانی سے وضو کیجیے گا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. آپ ٹھنڈے میں تو کیا کوئی بات نہیں, دیکھو یا نہ دیکھو, بیچ میں نجس آ کے کر گیا, اس نجس سے آپ وضو نہیں کر سکتے. آپ نے نماز پڑھا, محمد نے کہا چلو چلو کہہ دیتے کلمہ پڑھا, لیکن پھر زمانے امام جعفر صادق میں ایک ذلیل آیا, آنے کے بعد اس نماز کو نجس کر کے چلا گیا. آپ نے کہا ہم نے نماز ابو حنیفہ سے سیکھا, قرآن کہے گا جب پاک اہل بیت تھے تو نماز دوسرے سے کیوں لے لیا, پڑھ دے. آپ کو جانا ہے تو نماز اسلام کی بنیاد, اسلام آپ کو لے کے جانا ہے. تمام دین منسوخ ہو گیا, بچ گیا اسلام, اور یہ اسلام ہی کامیابی کی منزل تک جائے گا. آخری جملہ لطف اندوز ہوتے ہوئے جائیے گا جملے سے کہ نماز کیا ہے, مومن کے لیے معراج ہے. نماز کیا ہے, مومن کے لیے معراج. اس کو راستے میں سوچتے ہوئے پتہ سمجھ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا, لیکن اس کو لطف کی جگہ سمجھ میں آئے. نماز کیا ہے, مومن کے لیے معراج. اللہ نماز کو کچھ اور بھی کہہ سکتا تھا, لیکن جانتے شاہد بھائی اللہ نے کہا کہ نماز مومن کے لیے معراج ہے.
معراج اس بلندی کا نام ہے جہاں سے آگے جبریل بھی نہیں گئے، جہاں سے آگے جبریل بھی نہیں گئے۔ نماز نام ہے بلندی آخری کا، بلندی آخری کا۔ کیا نقطہ نکالا ہے؟ نماز بلندی آخری بلندی کا نام ہے۔ نماز مومن پڑھے گا تو اس کو آخری بلندی ملے گا، لیکن اس نماز کا کیا ہوگا؟ نماز آخری بلندی کا نام، محمد نماز پہ اور اس بلندی پہ حسین، نماز پہ محمد نہیں، محمد معراج میں ہے، معراج سے اوپر حسین ہے۔ کیا کہنا! اگر انسان کو معراج والی بلندی چاہیے تو حسین کے ساتھ نماز پڑھیے، اس لیے کہ مومن کے لیے نماز معراج ہے، محمد کے لیے حسین معراج ہے۔ ایک درود پڑھ دیں۔ چلیے انشاءاللہ کل وہاں تابوت ہے، اس لیے آج یہاں تابوت ہے، کل وہاں ہے، 2 دن کو جمعہ بھی ہوگا، انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیے گا۔ بہت اچھا لگا آپ آئیں، اسی طرح مجلس ہوگی اور اس میں جڑ بھی سکتے ہیں 5-6 کے بعد جو خالی ہے اس کا جڑیے، مجلس ہونا چاہیے، مولا کا ذکر ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو سیکھیں گے۔ 10 محرم تک آپ نے مسائل سنا، بہت بڑھیا کیا، اور اس بات کو آپ مد نظر رکھیے گا۔ آپ کو پتہ ہے کوئی یاد بات ہے کہ لیکن آپ کو بتایا گیا ہوگا، اور یہ سب جب سوچے گا انسان تو بہت جلدی کربلا کو سمجھ سکتا ہے۔ آپ لوگ تو بھاگلپور یا ہم سنا ایسا کہ جب ہو گیا دنگا، بھائی گجرات کی بھی سنا ہے کہ دنگا میں جب ہو گیا تو اس وقت لوگ ڈر سے نہیں آ رہے تھے، کچھ لوگ ڈر سے نہیں آ رہے تھے، لیکن دنگے کے بعد لوگ آئے، اپنے اپنے پاس سے پیار کیا، کھانا دیا۔ آپ پتہ جناب سکینہ اس امید میں ہے کہ 11 محرم جب نمودار ہوگی تو ہم پر جتنے ستم ہوئے ہیں لوگ تسلی دینے آئیں گے، اور یہ اپنی تقاضا ہے، سوچنا بھی چاہیے تھا۔ گنگا ہو گیا، دوسرے تیسرے دن چوتھے دن لوگ آپ کے پاس آئے، کھانا پینا پوچھا، کچھ نہ کچھ تو پوچھا نا بابا، آپ ہی میرے گاڑی میں بتا رہے تھے۔ 11 محرم کو جناب سکینہ اپنی پھوپھی سے کہہ رہی پھوپھی اماں ہو گیا جتنا ہونا تھا، اتنے میں کسی نے کہا کہ عورتوں کو باندھنا شروع کرو۔ اب آپ سوچئے اتنا بڑا قتل عام ہو گیا تھا، پامالی ہو گئی تھی، اب بچی سوچ رہی اب آرام ملے گا، تو کسی ظالم نے کہا سنو یہ بچی بڑی چھوٹی ہے، ہم جب عورتوں کے ہاتھ باندھ رہے اس کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا ہے، گلے میں باندھ دو، گلے میں باندھ دو۔ بھائی چیخنے لگا، اب بہت زیادہ نہیں، بس جملے کی حساسیت ہے۔ 10 محرم تک ظلم ہونے کے بعد بچے سوچ رہے اب آرام ملے گا، گردن میں رسی باندھی گئی، کھینچا گیا، سکینہ روتے ہوئے کہتی بابا آپ کا سر نیزے پہ، میرے گردن میں رسی، پڑھتی ہوں تماچے لگتے ہیں، نہیں پڑھتی ہوں درے لگتے ہیں، اے بابا کیا کروں، کوئی محبت کرنے والا نہیں، کوئی تسلی دینے والا نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُ الرَّزَقُ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا۔ خدایا حاضرین کے نیک حاجات کو قبول فرما، ان کے بزرگوں کو جوار معصومہ میں جگہ دے، امام زمانہ کے زور میں تاجیل عطا فرما، انت من انصار میں شمار عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔